فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسین، تالیف علامہ شیخ محمد حسین نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 14 پڑھیں گے۔ 10واں باب، صفحہ نمبر 147، امام حسن کی صلح اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ۔ بالفاظ دیگر، امام حسن کے تقیہ کرنے اور امام حسین کے تقیہ نہ کرنے کے بعض رموز و اسرار۔ قدیم الایام سے کچھ کوتا اندیش لوگ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ جس طرح امام حسن نے امیر شام سے مصالحت کر لی تھی، اسی طرح اگر جناب امام حسین علیہ السلام بھی معاویہ کے بیٹے یزید سے صلح کر لیتے تو یہ خونی سانحہ کربلا رونما نہ ہوتا اور نہ طرفین کا یہ خون خرابہ ہوتا۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہم اس باب میں چند ناقابل تردید حقائق بیان کرتے ہیں، جن کے دیکھنے کے بعد یہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہو جائے گی کہ اصلی مقصد تحفظ و بقائے اسلام کے حصول کے لیے جس طرح امام حسن کے دور میں صلح ضروری تھی، اسی طرح امام حسین کے وقت میں جنگ ناگزیر تھی۔ امامین کے طرز عمل کا یہ ظاہری اختلاف صرف وقتی تقاضوں کے اختلاف کا نتیجہ ہے، ورنہ تمام معصومین علیہم السلام کے طرز عمل میں حقیقی و معنوی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب کا مقصد ایک تھا اور وہ تھا احقاق حق و ابطال باطل۔ اس مقصد کے حصول کے لیے حالات حاضرہ کا جو تقاضا ہوتا تھا، امام وقت وہی طرز عمل اختیار کرتے تھے۔ بظاہر جیسا اختلاف امام حسن اور امام حسین کے طرز عمل میں نظر آتا ہے، بے نہیں ایسا ہی اختلاف خود صاحب شریعت مقدمے کے اپنے عمل میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ ایک وقت میں ان کو مختلف انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، مگر آپ لکم دینکم ولی دین کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنا فریضہ تبلیغ دین انجام دیتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کے بعد حدیبیہ کے مقام پر الصلح خیر پر عمل کرتے ہوئے کفار مکہ سے صلح کر لیتے ہیں، اور وہ بھی بظاہر ایسے کمزور شرائط پر کہ بعض مشہور صحابہ کو آپ کی نبوت میں بھی شک پڑنے لگتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے در منشور، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 77، عین شرح بخاری، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 257 وغیرہ۔ اور اس کے بعد ایک تیسرا دور ایسا بھی آتا ہے کہ مخالفین کی انتہائی بے روی کے پیش نظر کا متشددانہ حکم دیا جاتا ہے۔ تو اب اس ظاہری اختلاف کو دیکھ کر کوئی صحیح دماغ انسان، اور وہ بھی مسلمان، یہ وہم و گمان بھی کر سکتا ہے کہ حضرت کے طرز عمل میں فی الحقیقت کسی قسم کا تضاد و اختلاف پایا جاتا ہے۔ ماننا پڑتا ہے کہ حالات کے اختلاف سے فرائض کے تقاضے بھی مختلف ہوتے رہتے ہیں، اور در حقیقت انسان کامل وہی ہوتا ہے جو جذبات کے افراط و تفرید سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے موقع و محل کی مناسبت اور حالات کے تقاضوں کا کامل غور و تدبر کے ساتھ جائزہ لے کر ان کے مناسب حال اقدام کرے۔ یہ کہنا بالکل صحیح اور درست ہے کہ ہر اقدام جو اپنے وقت پر ہو وہ مفید، نتیجہ خیز اور مؤثر ہوتا ہے، لیکن اگر وقت سے پہلے عمل میں لایا جائے تو وہ نتیجتاً مفید ہونے کی بجائے مضر ثابت ہوتا ہے، بلکہ اپنے مرتکب کو اکثر ہمیشہ کے لیے مورد الزام بنا دیتا ہے۔ واقعات کی رفتار یکساں حالات پر نہیں ہوتی، بلکہ تدریجی حیثیت سے ترقی کرتی رہتی ہے۔
اور اس کا یہ طریقہ علاج بھی اس اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زخم رسیدہ پکے ہوئے جزء بدن، ہاتھ یا پیر کا علاج کرو، پھائے لگاؤ، مرہم بدلو، ضرورت ہو تو بار بار نشتر ڈلواؤ۔ پھر اگر اچھا نہ ہو اور اس کی سمت جسم کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہو تو اسے کاٹ کر بھی پھینک دو، کسی کو اعتراض کا حق نہ ہوگا۔ لیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ ہی اور کوئی علاج معالجہ کرنے سے پہلے ہی کاٹ ڈالتے تو ضرور مورود الزام ہوتے اور عام طور پر بے عقل سمجھے جاتے۔ حالانکہ یہ طرز عمل وہی ہے جو بعد میں اختیار کیے جانے پر ممدوح و مستحسن قرار پائے گا۔ دشوار گزار حالات کی اصلاح کے لیے قربانی، اور وہ بھی جان کی قربانی کا کامیاب اور مؤثر ترین حربہ ہے، لیکن سب سے آخری جب تمام وسائل اور ذرائع ختم ہو جائیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، اس وقت اس کا درجہ وہ جہاں تک آخری رہے وہیں تک مؤثر ہے، اور اگر اس سے پہلے عمل میں آ جائے تو جلد بازی، غیر موقع شناسی اور ناقابت اندیشی وغیرہ کا الزام آ جانا ضروری ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے شہید انسانیت، صفحہ نمبر 215۔ باب ہفتم میں صلح حسنی کا جو تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ اس محاربہ کربلا کی تمہید تھی، اور یہ واقع حائلہ اس کا نتیجہ اور اسی مبتدا کی خبر۔ اس قدر تمہیدی بیان کے بعد ہم صلح حسن اور اقدام حسین کے چند نمایاں فروق بیان کرتے ہیں تاکہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہو جائے کہ دونوں شہزادوں کے طرز عمل میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نہیں، بلکہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف مظاہرے ہیں۔ صلح حسن اور اقدام حسین کا پہلا فرق اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جانی قربانی اصلاح احوال کا آخری اور بالکل آخری حربہ ہے، یعنی جب تک حالات بالکل ناقابل اصلاح نہ ہو جائیں اس وقت تک اس آخری طریقہ کار کے اختیار کرنے کا کوئی عقلی جواز موجود نہیں ہے۔ ابتدائی حالات میں زبانی استدلال و احتجاج اور پھر مصالحت کو عمل میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ اگر اس سے بگڑے ہوئے حالات کی اصلاح ہو جائے تو فعل مراد، ورنہ پھر آخری اور فیصلہ کن اقدام کیا جائے۔ چنانچہ اس طبعی ترتیب کے عین مطابق شہزادہ صلح و امن حضرت امام حسن علیہ السلام نے اصلاح احوال کا یہی ابتدائی طریقہ کار استعمال کیا، جس کا اختیار کرنا عقلاً و شرعاً ضروری تھا، اور پھر ظاہری تخت و تاج سے علیحدہ ہو کر پورے 10 برس تک اس طرز عمل کے نتائج کا انتظار کیا، اور اس اثنا میں سرکار سید الشہداء بھی حالات حاضرہ کا بنظر غیر جائزہ لیتے رہے، لیکن افسوس کے حالات بجائے اصلاح پذیر ہونے کے بد سے بدتر اور خراب سے خراب تر ہوتے چلے گئے۔ تمام شرائط معاہدہ کی خلاف ورزی کی گئی، خلاف اسلام افعال و اعمال کے ارتکاب پر اصرار کیا گیا، مومن کے حقوق پامال کر دیے گئے۔ اب اصلاح احوال کے لیے آخری طریقہ کار جانی قربانی کا وقت آ چکا تھا، لہٰذا اب سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ وہ پھر مصالحت کر کے حالات کے سنورنے اور سدھرنے کا انتظار کریں، اور پھر یہ مصالحت بھی کس سے؟ یزید بن معاویہ سے۔ دوسرا فرق، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ معاویہ نے حضرت امام حسن سے بیعت کا کبھی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ملاحظہ ہو تاریخ الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 191-192، کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 203، طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 92۔ بیعت کا کہیں نام تک مذکور نہیں ہے، بلکہ آدمی بھیج کر بڑی لجاجت اور خوشامد سے صرف مصالحت کی بار بار درخواست کرتا رہا تھا، جسے رحمت للعالمین کے نواسے نے مسلمانوں کے حالات زار پر رحم و کرم کرتے ہوئے منظور کر لیا۔ چنانچہ خود امام حسن امیر شام کو ایک خط میں لکھتے ہیں: اے معاویہ، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اہل قبیلہ میں سے کسی کے ساتھ میں جنگ کرتا تو پھر سب سے پہلے تجھی سے کرتا، لیکن میں نے امت جد کی اصلاح و فلاح اور ان کے خون کی حفاظت کی خاطر تجھے چھوڑ دیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 205،
کتاب الامامہ والسیاسہ صفحہ نمبر 183۔ اس کے برخلاف یزید نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کبھی صلح کا نام تک نہیں لیا، بلکہ دولت و اقتدار کے نشے سے سرشار ہو کر یہ چاہا کہ مسند رسول کے حقیقی وارث و جانشین سے بیعت لے، اور یہ نمرود وقت فخر خلیل کی گردن کو اپنے سامنے جھکائے۔ ظاہری مادی ساز و سامان کی کثرت اور غیر معمولی فوجی طاقت و قوت کے بل بوتے پر اپنے اس خواب کی تعبیر دیکھنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس وقت اسد اللہ کے لخت جگر نے اپنے عمل سے دنیا کو دکھا دیا کہ حسین کی یہ گردن حفاظت حق کے لیے کٹ تو سکتی ہے مگر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ لہذا حالات کے اختلاف کے لحاظ سے ان کے تقاضے بھی مختلف تھے، اور ہر امام نے اسی طریقہ کار کو اختیار کیا ہے جو متقاضائے حال تھا۔ تیسرا فرق، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ظاہری حالات سے مجبور ہو کر امیر شام سے معاہدہ صلح کر لیا، لیکن اس کا نہ تو یہ مطلب ہے کہ عہد امامت و خلافت اس کے سپرد کر دیے، بلکہ اگر امامت و خلافت کا عہدہ الہی تسلیم کیونکہ اگر امامت و خلافت کو عہدہ الہی تسلیم کیا جائے جیسے کہ فرقہ حقہ کا عقیدہ ہے تو اس عہدہ جلیلیہ کا عطا کرنا قبض قدرت میں ہے اور کوئی اس کے عطا پر قادر نہیں، اور اگر تقرر خلیفہ و امام جمہور امت کے اختیار میں ہے جیسا کہ اہل سنت کے خیال ہے، تو پھر بھی عزل و انتخاب کا حق صرف جمہور امت کو ہے، اور جسے چاہے وہ بنائیں اور جسے چاہے معزول کریں۔ ایک خلیفہ کو کیا حق حاصل ہے کہ اپنے آپ کو معزول کر کے کسی اور کو خلیفہ بنا دے، اور نہ ہی اس مصالحت کا یہ مطلب تھا کہ وہ معاویہ کے افعال و اعمال کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں، ورنہ پھر کفار مکہ کے ساتھ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت کا بھی یہی مفہوم لینا پڑے گا کہ وہ کفار مکہ کے اعمال کی توثیق کر رہے تھے۔ معاذ اللہ، کیا کوئی شخص یہ برآور کر سکتا ہے بلا تشبیہ جس طرح صلح حدیبیہ کفار کی طرف سے غلط اور پیغمبر اسلام کی طرف سے صحیح تھی، اسی طرح یہ معاہدہ صلح بھی امیر شام کی طرف سے غلط اور امام حسن علیہ السلام کی طرف سے صحیح تھا۔ امام اہل حدیث مولانا وحید الزمان لکھتے ہیں، ہمارے بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام حضرت کی طبیعت پر تھے، نہایت دانش مند اور انجام بین، وقت اور موقع محل کو دیکھ کر کام کرنے والے۔ جیسے حضرت نے حدیبیہ میں کافروں سے دب کر مصلحتاً صلح کر لی تھی، ویسے ہی حضرت امام نے بھی دیکھا کہ میری فوج والوں کا اعتبار نہیں، ان کے دلوں میں خیانت بھری ہوئی، ادھر معاویہ جنگ پر تلا ہوا ہے، اسلام تباہ ہوا چاہتا ہے، تو ناچار آپ نے دفع وقتی کر کے معاویہ سے صلح کر لی۔ اب جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ آپ نے بخوشی معاویہ کو خلافت دے دی اور معاویہ کی خلافت صحیح اور شرعی ہو گئی، انہوں نے حالات اور واقعے پر غور نہیں کیا۔ اصل یہ کہ امام اس وقت کے حالات کے اوپر نظر کر کے مجبور ہو گئے، اور آپ نے ایک ضرر عظیم سے بچنے کے لیے ضرر خفیف کو گوارا کیا۔ پس در حقیقت یہ صلح امام کی طرف سے صحیح اور جائز تھی، لیکن معاویہ کی طرف سے ناجائز اور محض ظلمی اور جبری تھی۔ جیسے صلح حدیبیہ حضرت کی طرف سے جائز اور صحیح تھی، لیکن مشرکوں کی طرف سے ظلمی اور جبری تھی۔ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کیونکہ اس میں بڑے بڑے علماء کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے انوار اللفا، پارہ 150، صفحہ نمبر 27، طبع بنگلور۔ اسی طرح مولانا موصوف ایک اور مقام پر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمارے امام اور شہزادے نے اپنی خوشی کے ساتھ یہ خلافت معاویہ کو نہیں دی، بلکہ مجبوری سے۔ آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھی لوگ در پردہ معاویہ سے سازش رکھتے ہیں اور معاویہ جنگ پر تلا ہوا ہے۔ آپ معاویہ کو ظالم و غاصب جانتے تھے اور ہرگز خلافت کا مستحق نہیں جانتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے یہاں پہ انوار النفقہ، پارہ نمبر 16، صفحہ نمبر 19، صفحہ نمبر 9۔
بہرحال اس بیان حقیقت ترجمان سے واضح ہو آیا ہے کہ اس مصالحت سے یہ لازم نہیں آتا کہ امام حسن معاویہ کے اعمال کی صحت پر مہر توثیق ثبت کر رہے ہیں، بلکہ صلح کے باوجود بھی حسن ہے اور معاویہ، لیکن یزید امام حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا، اور بیعت کا لازمی نتیجہ یہ کہ جس شخص کی بیعت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال و افعال کی صحت و صداقت پر بھی مہر تصدیق ثبت کی جا رہی ہے۔ طلب بیعت سے یزید کا مقصد وہی تھا جو مکہ معظمہ میں ابو سفیان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ تھا کہ اسلام کا نام نہ لو، کفر و شرک کو ضلالت و گمراہی قرار نہ دو، خدا کی وحدانیت کو چھوڑ کر صنم پرستی اختیار کرو، غرض کہ تم بھی ہماری روش و رفتار اختیار کرو۔ اور ابو سفیان کا بیٹا بھی اسلام کے پردے میں اسی طریقہ کار پر کاربند رہا۔ اب یزید کے حضرت امام حسین سے بیعت طلب کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ چونکہ اپنے آباء و اجداد کے کافرانہ نظریات اور ان کے کفریات کی نشر و اشاعت پر تلا ہوا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ جن ننگے اسلام بلکہ ننگے انسانیت حرکات ناشائستہ کا ارتکاب کر رہا تھا، اس پر صحیح وارث اسلام جناب امام حسین علیہ السلام سے مہر تصدیق ثبت کرائے، اور اس طرح عوام الناس کی آنکھوں میں دھول ڈالے کہ اگر اس کے نظریات اور حرکات شرعاً صحیح نہ ہوتے تو امام حسین اس کی بیعت کیوں کرتے۔ کفر یزید کی بحث آئندہ باب میں ملاحظہ فرمائیں۔ امام عالی مقام اپنے منصب و مقام اور وظیفہ و کام سے کما حق واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس شراب خور، زناکار، تارک الصوم و صلاۃ، خدا و رسول سے استہزاء کرنے والے اور احکام شریعت کو مٹانے والے نابکار کی بیعت کرنے کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ یزید کے رندانہ حرکات اور ملحدانہ خیالات شرعاً درست ہیں، اور اس کے اعمال و احکام صحیح اور واجب العمل ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اسلام وہی ہے جو یزید پیش کر رہا ہے۔ یہ مطلب اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے جب یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ پہلے زمانے میں بیعت اس شرط پر لی جاتی تھی کہ کتاب و سنت پر عمل ہوگا، مگر یزیدی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بیعت کرنے والے کو اقرار کرنا پڑتا تھا کہ میں خلیفہ کی ملکیت ہوں، وہ میرے اور میرے مال و اولاد کے ساتھ جو چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ اور اب ارباب انصاف فرمائیں کہ ان حالات میں اگر حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کر لیتے، حالانکہ کسی وقت بھی امام برحق کے لیے کسی اور کی بیعت جائز نہیں، خواہ وہ عالم و عادلی کیوں نہ ہو، تو پھر اسلام رجت کمقبری کر کے سابقہ حالت کفر و بے دینی پر آ جاتا، کفر کا دورہ ہوتا، دین اسلام نیست و نابود ہو جاتا، حسین کے جد نامدار پدر بزرگوار اور برادر عالی وقار کی کوششوں پر پانی پھر جاتا، اور ان کی تمام محنتیں اور زحمتیں ضائع و برباد ہو جاتی۔ کیا حسین یہ گوارہ کر سکتے تھے؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ چنانچہ امام مظلوم نے ناقابل برداشت مصیبتیں اٹھائیں، اپنے اعزاء اقربا، اصحاب و احباب کا قتل گوارہ فرمایا، مقدرات عصمت و طہارت کی اسیری منظور کی، مگر اسلام کی ابدی تباہی و بربادی قبول نہ کی، بلکہ پورے استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ انکار بیعت کر کے اعزاء و انصار مال و جان کی قربانی دے کر اور ناقابل تحمل مصائب و شدائد برداشت کر کے اسلام کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنا دیا، اور مسلمانان عالم کے سامنے ایک نمونہ عمل پیش کر دی کہ حق و حقیقت کی حمایت اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑ جائے تو یہ کہہ کر کے جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ قربان کر دینا، مگر حق و صداقت پر آنچ نہ آنے دینا سچ ہے۔ سرداد و نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ چوتھا فرق تقیہ ضرور شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 13 اور پارہ نمبر 14 آیت نمبر 20 وغیرہ آیت قرآنیہ سے مستفاد ہوتا ہے کہ مگر
ارباب دانش و بینش جانتے ہیں کہ تقیہ کے جواز کے چند شرائط ہیں، من جملہ ان کے ایک اہم شرط یہ کہ تقیہ کرنے سے جان و مال و عزت و ناموس بچ جائے اور دین حق کو کوئی گزن نہ پہنچے۔ لیکن اگر تقیہ کرنے سے دین حق کو نقصان پہنچتا ہے تو اس صورت میں اس کا مستحسن ہونا تو بجائے خود جوازی ثابت نہیں ہے، اور یہ تو ظاہری کہ انبیاء مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے نصب و تقرر کی غرض و غایت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ دین اور شریعت کی حفاظت و حراست کریں اور کفر و شرک اور باطل کا قلع کما کریں، بنابراین جبکہ یزید کا فسق و فجور بلکہ اس کا کفر صریح واضح و آشکار ہو چکا تھا، اور جو بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح جائز سمجھتا تھا، جو شراب کو پانی کی طرح پیتا اور نماز کا نام نہ لیتا تھا۔ کتاب کا حاشیہ ہے تاریخ الخلفاء سیوطی، صفحہ نمبر 309۔ اور جو ممبر رسول پر بیٹھ کر اعلانیہ کفریہ شعر پڑھتا تھا، دریں حالات اگر سید الشہداء علیہ السلام تقیہ فرماتے تھے، ان کی اور ان کے اعضاء و انصار کی جان تو ضرور بچ جاتی مگر دین اسلام مٹ جاتا، کفر و شرک کی نشر و اشاعت ہوتی، لوگ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے، حقائق ایمان کی جگہ رسوم جاہلیت نے لے لیتی، اور اس طرح حسین کے مقدس آباء و اجداد کی مسائی جمیلہ پر پانی پھر جاتا۔ ایسے حالات میں حسین ایسے حق باز و حق کوش اور جری و بہادر پاک باز انسان کے لیے ممکن تھا کہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے اسلام کی قربانی کو بھینٹ چڑھا دے، اللہ واللہ، بلکہ ایسے حالات میں تو اہل سنت کے اصول کے مطابق بھی حسین پر اعلائے کلمۃ الحق کے لیے جہاد واجب تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے، جب کوئی خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے تو اس وقت اس سے جنگ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے، اور اس سے جنگ کرنا جہاد فی سبیل اللہ میں شمار ہوتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے تذکرہ خواص الامامہ، تذکرہ خواص الامامہ، صفحہ نمبر 261 وغیرہ۔ ان حالات میں اگر امام حسین علیہ السلام تقیہ کر کے گھر میں بیٹھے رہتے تو پھر اسلام کو پناہ کون دیتا؟ اسلام کی جڑ کاٹی جا رہی تھی، اس کی روک تھام کون کرتا؟ 3 پشتوں کا دشمن اسلام تو اس کے قلع کما کرنے پر تلا ہوا تھا، اس کو اس کے ناپاک عزائم میں ناکام کون بناتا؟ جب اسلام کو مٹایا جا رہا تھا تو اس کا علم کون بلند کرتا؟ اس لیے حسین آگے بڑھے اور وہی کچھ کیا جو شرعاً ان کا فرض میں منصبی تھا، یعنی زبان حال سے کہتے ہوئے کہ جان و مال اور اہل و عیال کو راہ حق میں نثار کر کے اسلام کو ابدلاً بعد کے تک کے لیے زندہ اور پائندہ حقیقت بنا دیا۔ لیکن امام حسن علیہ السلام کے وقت یہ صورت حال نہ تھی، چونکہ معاویہ اگرچہ دینی اعتبار سے جتنا بھی گیا گزرا ہوا تھا مگر پھر بھی اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی طرح اسلام کا جوا بالکل اتار کر دور نہیں پھینکا تھا، اسلام کا جوا بالکل اتار کر دور نہیں پھینک دیا تھا۔ 5واں فرق خداوند عالم کا ارشاد ہے، پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ باغی گروہ سے اس وقت تک جہاد جاری رکھو جب تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹ نہ ہے۔ امر اللہ کی تفسیر 2 چیزوں سے کی گئی ہے، اول امام حق کی اطاعت قبول کرنا، دوسرے صلح کرنے پر آمادگی ظاہر کرنا۔ چنانچہ علامہ راضی نے بذل آیات بالا یہی دوسرے متن بیان کرتے ہوئے لکھا ہے، کتاب کے ریفرنس سے یہاں پہ تفسیر کبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 573، قذافی منہاج السنہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 212۔ یعنی امر اللہ کی طرف پلٹنے سے مراد صلح پر آمادہ ہونا ہے، کیونکہ صلح کا خدا نے حکم دیا ہے
جس پر یہی ارشاد الہی دلالت کرتے کہ اپنے جھگڑوں کی اصلاح کرو۔ بنابراً جب معاویہ نے صلح کی پیشکش کی تو شہزادہ امن و سلام کے لیے صلح شرعاً جائز تھی، خصوصاً جب کہ یہ بھی ملحوظ رکھا جائے کہ حالات ایسے ناخوشگوار ہو چکے تھے کہ آپ کے ساتھی بری طرح داخلی افتراق اور انتشار کا شکار ہو چکے تھے، اور آپ کے صحیح غمخوار آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے۔ مگر حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہاں امیر شام کا ناخلف بیٹا نشہ دولت و اقتدار سے سرشار ہو کر امام علی وقار سے بیعت لینے پر وہ اصرار کر رہا تھا، اور امام علیہ السلام کسی قیمت پر بھی اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں دین اسلام کی ہلاکت و بربادی تھی۔ اس لیے سوائے اقدام جہاد کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ حقیقت ناقابل تردید حد تک واضح ہو جاتی کہ تقاضۂ وقت کے لحاظ سے امام حسن علیہ السلام کی صلح ایسی تھی کہ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام ذمہ دار ہوتے تو وہ بھی صلح ہی کرتے، اور امام حسین علیہ السلام کا جہاد بھی اپنے وقت کے اعتبار سے ایسا صحیح اقدام تھا کہ اگر ان کی جگہ امام حسن علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی اسی مسلک کو اختیار فرماتے۔ چھٹا فرق شیعی نقطۂ نظر سے تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ ہر امام اپنے دور میں حکم خداوندی کے مطابق عمل درآمد کرتا ہے، اور اس کا ہر قول و فعل مشیت ازدی کے تابع ہوتا ہے۔ جسے حکم صلح ہو وہ صلح کر کے وقت گزار لیتے، اور جسے حکم جہاد ہو وہ اس پر عمل کر کے اپنا فریضہ ادا کرتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو حکم صلح تھا، انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین علیہ السلام کو حکم جہاد تھا، انہوں نے جہاد کیا۔ کتاب کا حوالہ ہے اصول کافی، صفحہ نمبر 140، طبع ایران۔ چنانچہ بعض آثار میں وارد ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے بھائی امام حسن کی طرح صلح کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ امام عالی مقام نے فرمایا تھا، اے جابر، میرے بھائی نے جو کچھ کیا وہ خدا اور رسول کے حکم سے کیا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ بھی خدا اور رسول کے حکم کے ماتحت ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے نفس المحموم، صفحہ نمبر 39-40۔ بہرکیف دونوں شہزادگان کونین نے اپنے اپنے عمل سے اپنے جد نامدار کے اس ارشاد کی عملی تفسیر پیش کر دی ہے کہ میرے یہ دونوں شہزادے بہرحال امام برحق خود صلح کر کے بیٹھ جائیں یا جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چاہا جب خدا نے یہ بتائے دنیا والوں کو کہاں پہ صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے، تو بھیجے اپنی رحمت سے علی کے لاڈلے دونوں یہ سمجھا جائیں جس پر آج دنیا دنگ ہوتی ہے، یہ جو آئے اور مسلم کوئی عمل کر کے جتلایا، یہاں پر صلح ہوتی ہے یہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 14 کا اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 15 کا آغاز 11ویں باب سے کریں گے، اور یہاں پہ ساتھ ہی پارٹ نمبر 10 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔